السلام علیکم دوستوں میں ہوں اجمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ٹی وی 408 بلوچ ٹی وی 408۔ تو دوستو آج آپ کے ساتھ ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ حاضر ہوں، اور امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور میری حوصلہ افزائی کرنا۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ ایک کہانی ہے ایک سکول کی، گاؤں کے ایک سکول کی کہانی ہے۔ تو وہاں پہ باقی ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے ہیں نا، بیسیکلی ان کی کہانی ہے۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے نا بڑے یعنی کہ کیا کہتے ہیں، ملاو والے بندے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ڈیوٹی شوٹی بہت کم ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ دوسرے ہیں تو میرا کیا کام، میں تو ہیڈ ہوں، مجھے یہاں اسکول میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جناب جو ہے نا ہر ٹائم کبھی جناب تحصیلدار کے پاس، کبھی جناب مجسٹریٹ کے پاس، کبھی ایم پی اے کے پاس، کبھی ایم این اے کے پاس، کبھی فلانے کے پاس، کبھی کسی دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، وہ جناب ہر ٹائم پھرتے رہتے تھے۔ اور ان کی عدم موجودگی میں جو کوئی نیکسٹ سینئر تھا، انگلش کا ٹیچر تھا، وہ سارا کا سارا جو کام ہے نا ہیڈ والا، وہ بھی ان کو کرنا پڑتا تھا اور ان کو اپنا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو دوستو یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہا، کافی عرصہ چلتا رہا۔ ہیڈ صاحب جو ہے نا اسکول سے ہر ٹائم غیر حاضر ہوتے تھے، اور یہ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے اسکولوں میں ایسے ہوتا ہے۔ یہ ایک ریئل کہانی ہے، کسی دوست نے مجھے سنائی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بیسیکلی ایک سبق کا موضوع کہانی ہے، تو یہ بات آگے چل کے ذرا رخ چینج کرے گی۔ تو دوستو جو ہیڈ ماسٹر تھا نا، تو وہ ٹوٹلی یعنی کہ اس نے ساری سروس ہی اس نے اسی طرح کی، مطلب دائیں بائیں پھرتا رہتا تھا، حرام خوریوں پہ ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، بس عیاشیوں پہ، چکروں پہ، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ تو بس جو ہے نا پیچھے اسکول جو ہے نا اللہ کے والے، اور وہ جو دوسرا انگلش ٹیچر تھا بیچارہ، وہ ہر ٹائم جو ہے نا مطلب جو ہے نا اس کو بھی مینیج کر رہا ہے، مطلب ہیڈ ماسٹر کو بھی اس کی ڈیوٹی کو بھی مینیج کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اپنا جو ہے نا کام بھی بیچارہ کر رہا ہے۔ تو دوستو ہوا کیا، وقت نے جو ہے نا مطلب آخر کار جو ہے نا وقت جو ہے نا چینج ہو گیا۔ وہ اسکول سے ریٹائر ہو گئے، بچے ہو گئے، مطلب یہ کہ ان کے بچے جوان ہو گئے۔ تو دوستو جو ہیڈ ماسٹر کے بچے تھے نا، وہ سارے کے سارے مطلب آوارہ گرد اور نالائق قسم کے بچے پیدا ہوئے۔ ہوا کیا، اصل وجہ اس میں کیا تھی کہ ان کے باپ نے کبھی بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی تھی، اپنا کام جو ان کے ذمہ تھا، جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے تھے، وہ جو ہے نا انہوں نے مطلب کبھی بھی اپنی ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتتے تھے، دائیں بائیں پھرتے رہتے تھے، اپنے ذاتی کام کرتے رہتے تھے، اپنی سیاست چمکاتے تھے، یا جو کچھ بھی کرتے تھے پتہ نہیں کہاں پھرتے رہتے تھے، اپنی ڈیوٹی پہ حاضر نہیں رہتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے نا برباد ہوگی، بچے جو ہے نا وہ خراب ہو گئے، کوئی انہوں نے مطلب اچھی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے بعد جو ہے نا بدتمیز بھی ہو گئے، اور مطلب آنے والی نسل ان کی تباہ ہوگی۔ تو دوستو جو دوسری طرف دوسرا بندہ تھا، وہ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہا تھا، اور پلس میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی بھی ڈیوٹی کرتا تھا۔ تو اس کا جو آنے والا فیوچر تھا نا، تو اس کے بچے جو ہے نا فیوچر میں بڑے ہی کامیاب ہوئے، ان کے بچے کوئی اچھی پوسٹوں پہ پہنچ گئے۔ تو ایکچولی ہوا کیا تھا کہ وہ اپنی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایکسٹرا بھی کر رہا تھا، اور اس نے صبر کیا، محنت کی، اور جو ہے نا مطلب برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا جو ہے نا صلہ دیا۔ تو دوستو یہ ایک اسکول کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ بس ہم نے تو دن لگانا ہے، بس مقصد ہے کہ ٹائم پورا کرنا ہے۔ یہ میں کسی کو کوئی ایسے کسی کا نام نہیں دے رہا، نہ کسی بھیٹ کر رہا ہوں، تو یہ ویسے ایک جنرلی ان کی کہانی سنائی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا میں نے کہا چلو بات کر دوں۔ یہ ہر جگہ پہ اس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، بس مطلب کوئی دن لگاتا ہے، اور کوئی جو ہے نا اپنی ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو ایمانداری سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا،
اور جو اپنے ڈیوٹی ٹھیک طرح سے نہیں انجام دے گا، جو اپنا کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے گا، اس کا صلہ کیا ہوگا آنے والے وقت میں؟ اس کے بچے جو ہے نا مطلب جو ہے نا ان پہ اثر پڑے گا۔ تو دوستو یہ جو ہے نا اس کے علاوہ مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ماں باپ ساری زندگی اسی طرح مقصد ہے کہ ڈیوٹی بھی نہیں دیتے اور اس کے بعد دائیں بائیں سے ہیرا پھیری سے دو نمبری سے پیسے کماتے ہیں، تو ان کا جو آنے والی نسل ہوتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی مرنے سے پہلے 10 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ لیکن انسان بیسیکلی جو ہے نا شکر ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بس وہ کہتا ہے بس پیسہ ہے تو مکان بنا لوں، کاریں لے لوں، بنگلے بنا لوں، بس ان چکروں میں پڑا ہوتا ہے، اور جو ہے نا مطلب بس یہ سوچتا ہے کہ میں نے شاید ساری زندگی ادھر ہی رہنا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی ایمانداری سے نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو ان کا اینڈ بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس خیر خیریت سے پہنچتے ہیں، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا اچھی ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔